أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ارشاد باری تعالیٰ کتاب کریم میں ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزے کو اسی طریقے سے فرض کیا ہے جیسا کہ گزشتہ امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، آج کی ہماری یہ گفتگو استقبال ماہ رمضان سے مربوط ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ کس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کا ہم استقبال کریں۔ جس طریقے سے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی بڑی چیز، کوئی باعظمت چیز یا کوئی محترم شخص ہمارے حاضر ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے اس کے استقبال میں مشغول ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر کوئی عالم دین ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ عالم دین کی شان جو چیزیں ہیں ان کو پہلے سے آمادہ کریں، مہیا کریں اور ان کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ اگر کوئی عالم دین اس سے بڑا رتبہ ہے، اس کا علم اور زیادہ ہے، تو پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اور ہی بہتر انتظام ان کی استقبال کے لیے کر سکیں۔ غرض یہ ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی ہمارے لیے محترم ہوتی ہے، ہمارے لیے باکرامت ہوتی ہے، باعظمت ہوتی ہے، جب بھی وہ ہمارے سامنے حاضر ہوتی ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا استقبال ایک اچھے انداز میں کریں۔ اب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ماہ رمضان المبارک پروردگار عالم کا مہینہ ہے۔ روایات میں اس مہینے کو شہر اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی خدا بند عالم کا مہینہ۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پہ غور کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مہینہ جو سال پہ 12 ہے، سب کا سب مہینہ پروردگار عالم کا ہے۔ زمین کا کوئی خطہ، کوئی مکان ایسا نہیں ہے کہ جس پر پروردگار عالم کی ملکیت نہ ہو۔ یہ پوری کائنات پروردگار عالم کی ہے، دن و رات، شب و روز، سورج، چاند، ساری چیزیں۔ لیکن جب پروردگار عالم کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو پھر اس کی ایک ذاتی عظمت ہوتی ہے، پھر اس کی ایک ذاتی خصوصیت قرار پاتی۔ گھروں میں سارے گھر دنیا کے اللہ کے ہیں، لیکن جب اس نے کسی ایک گھر کو بیت اللہ کہا خانہ کعبہ کی صورت میں، تو اس کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ کائنات کے تمام انسان وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں سال کے کچھ خاص دنوں میں اور اپنی عبادت کو وہاں انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کی اپنی ایک خصوصی اور ذاتی عظمت ہے کہ اس گھر کو جو اینٹ اور پتھر کا ہی ہے، لیکن اس کا احترام یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان وہاں جا کے اپنی عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اور اس کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ گھر اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے 12 مہینے پروردگار عالم کے ہیں، لیکن اس ایک مہینے کو پروردگار عالم نے شہر اللہ کہا ہے، اپنا مہینہ کہا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ بھی، اس کے اندر بھی کچھ ذاتی خصوصیت اور ذاتی کرامتیں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ خود مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور اس کی آمد ہے۔ لہٰذا اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی آمادگی کا انتظام کریں۔ کیوں؟ اس لیے پروردگار عالم کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی روایت کی کتابوں میں جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب میں بہت سارے اعمال اور بہت سارے روزوں کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل جو ہے وہ لیلۃ الرغائب میں ہے کہ جس کے لیے ہمیں بہت سارے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت یہی ہے کہ اس مہینے کے 2 مہینے کے بعد ماہ رمضان المبارک ہے۔ لہذا ہماری آمادگی جو شروع ہوتی ہے وہ ماہ رجب المرجب سے شروع ہوتی ہے کہ انسان ماہ رمضان المبارک سے ٹھیک 2 مہینے پہلے اپنے روح کو، اپنے باطن کو دنیا کی دوسری کثافتوں، آلودگیوں سے پاک کر سکے، اس کو سنوار سکے، اس کو نکھار سکے۔ پھر اس کے بعد اگلا مہینہ ماہ شعبان المعظم کا آتا ہے۔ 15ویں شعبان کو پھر ہمارے لیے بہت سارے اعمال اور پورے ماہ رمضان شعبان المعظم میں ہمارے لیے بہت سارے روزوں کو مستحب قرار دیا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے مہینے سے ملاقات کرے اور میرا بندہ میرے مہینے میں داخل ہو تو پھر اس کو دنیا کی تمام تر مادیات سے پاک ہونا چاہیے، اس کی روح کو تمام تر کثافتوں سے پاک ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، خاص طور پہ شعبان المعظم کے آخری مہینے کے جو 3 روزے ہیں ان کی ہماری روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور جب عزیزان گرامی ہم رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے سے اپنی آمادگی شروع کریں گے، تب کہیں جا کے ماہ رمضان المبارک میں بحسن خوبی اور بصورت احسن داخل ہو سکیں گے، اور جن کرامتوں کو، برکتوں کو اور مغفرت کو پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اس سے ہم آراستہ ہو سکیں گے، اور وہ تمام نعمتیں پروردگار عالم کی ہمارے لیے حاصل ہو سکیں گے۔ اور بالخصوص یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے آخر میں کہا تھا کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، اس کا آغاز عزیزان گرامی رجب اور شعبان سے شروع ہوتا ہے اور رمضان کی آخری تاریخ تک جا کے وہ ختم ہوتا ہے۔ ہم پروردگار عالم سے دعا کریں گے کہ خدایا جب یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام ہو تو ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں، تیری تمام کرامتیں، تیری تمام برکتیں ہمارے شامل حال ہوں، اور جب اس مہینے کا آغاز ہو تو پروردگار ہماری روح دنیا کی تمام تر کثافتوں سے، دنیا کی تمام تر آلودگی سے پاکیزہ ہو، تاکہ ہم شہر اللہ کا ویسا استقبال کر سکے جیسا خود اللہ چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔